علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج کے ولاگ میں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میموریز شیئر کروں گی وہ ہیں ہمارے گھر کے حوالے سے، اور یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس ایریا میں ہم لوگوں نے زمین پرچیز کی تھی، اور اس پہ بہت محنت سے ہم لوگوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے جو انٹرنیٹ سے پیسے کمائے تھے اس سے جو ہے ہم نے ایک گھر چھوٹا سا کنسٹرکٹ کیا تھا۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دے، چھوٹا سا ہو لیکن اپنی چھت ہو۔ تو یہ ہمارا پلاٹ تھا، اور یہ ساتھ والا گھر اب یہ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، ابھی اس وقت تک کنسٹرکٹ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا کلپ بنایا تھا کہ یہ ہماری میموریز میں ہیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے محنت کی اور یوٹیوب پہ ارننگ کی، اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ریڈی ہوئے اپنا گھر بنانے کو۔ تو شروع میں اس گھر میں ہمیں تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی ایڈجسٹ ہونے میں، کیونکہ سیکنڈ پورشن جو بنا تھا اس میں پراپر وینٹیلیشن نہیں تھی، اور دوسرا نا یہاں پہ گیس نہیں تھی، تو مجھے سلنڈر یوز کرنا پڑتا تھا، گیزر بھی نہیں تھا، تو بہت زیادہ دقت تھی۔ اور ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں بٹ جہاں پہ رہنا ہوتا ہے، تو ہم لوگوں نے بہت محنت کی گھر سجانے میں۔ میری چھوٹی بہن کا زیادہ تر ہاتھ تھا کرافٹ کا کام کرنے میں، اس کی پینٹنگ، ڈرائنگ، مطلب وہ آرٹس میں بہت زیادہ اچھی تھی، تو اس نے فلاور میکنگ کی اور اس سے جو ہے گھر سجایا، پوٹری وغیرہ کا کام کیا۔ تو کافی ہمارے ریلیٹیوز خوش بھی تھے اور بہت سارے جیلس بھی تھے۔ تو یہ نہیں ہے، یہ دنیا کا حال ہے، جہاں پر اچھے لوگ ہیں وہاں پر برے لوگ ہیں، آپ کے سامنے ہنستے ہیں اور بعد میں جا کر آپ کی برائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے برے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ تو کرٹنز یہاں پر میں نے خود سٹچ کیے تھے، بازار سے میں کپڑا لے کے آئی تھی، گو کہ مجھے کھڑکیاں پسند نہیں تھی، پراپر وینٹیلیشن نہیں تھی، تو میں نے پھر جو ہے نا اس طرح کر کے کرٹنز بنائے تھے، اور یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا۔ میری سٹچنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی تھی، اور اس وقت آئی سائٹ بھی اچھی تھی، تو میں سٹچ کیا کرتی تھی۔ یہ لاؤنج کا پارٹیشن ہے ممی پاپا کے روم کی طرف، اور واش روم میں یہ ایشو تھا کہ ایگزاسٹ فین کے ذریعے جو ہے مچھر وغیرہ اندر آ جاتے تھے۔ پھر میری سسٹر نے پلاسٹک بوٹل سے جو ہے فلاورز بنائے تھے، اور ایک جالی کے تھرو اس کو ہم نے کور کیا تھا، تو وہ بہت فن ٹائم ہوتا تھا۔ اور واقعی اس وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم ہوتا تھا کہ ہم کہتے تھے ٹائم نہیں گزر رہا ہے۔ اور یہ فریج اس نے اپنی محنت سے ڈیکوریٹ کیا تھا، نیو ہم نے پرچیز کیا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا کچن، اس کو بھی بہت چیزوں سے سجایا ہوا تھا، تو بہت اچھا لگتا تھا، ڈفرینٹ ویو تھا۔ اور یہ بھی میری سسٹر نے ہی جو ہے نا پتے وغیرہ پینٹ کیے۔ یہ میں نے فرل والے پردے بنائے تھے اور نیبرز نے بڑی تعریف کی تھی۔ وال ہینگنگ بنائی تھی فلاور ڈیکوریشن کے ساتھ۔ کرافٹ کا کام ہم لوگ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، دونوں بہنوں کی اسکل اس میں اچھی تھی۔ اور یہ جو ہے میں نے موبائل کے لیے بنایا تھا ہینگنگ کا۔ یہ کچھ سامان ہے جو ہم پیک کر رہے تھے جب ہمیں انفارچونیٹلی گھر چھوڑنا پڑا تھا، اور کچھ ایسی سچویشن ہو گئی تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا ہے، ساری زندگی یہ سامان، چیزیں، مکان آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ جاتے وقت کی کچھ مومنٹس ہیں جو میں نے کر لیں، کہ یاد رہے گا کہ کبھی ہمارا اپنا بھی مکان تھا، اور گیا وقت اور گئی ہوئی چیز جو ہے وہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، تم اس کو سنبھال کے رکھو، اور میں کبھی بھی تم اپنی دی ہوئی چیز لے سکتا ہوں، وہ صدا نہیں ہے۔ سو ہمارے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا، پر کیا کہہ سکتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اور نہیں تھا ہمارے نصیب میں کہ ہماری اپنی چھت صدا ہمارے سر پہ رہتی، اور ہم جو ہیں دوبارہ سے لوگوں کے در کے محتاج ہو گئے۔ بہرحال یہ سب تو لائف ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ تو میں نے سامان کی پھر جو ہے نا 10 سال ہم لوگ رہے تھے اس گھر میں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے میں نے سامان کو پیک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ہمیں یہ گھر چھوڑنا تھا۔ اور یہ چھت کا ایریا ہے، یہاں پہ میں لانڈری وغیرہ کیا کرتی تھی، وہ کہ تھوڑی دقت تھی، گیزر نہیں تھا، خراب تھا، تو بٹ گزارا تھا، اور اسٹور روم ملا ہوا تھا، اس سے تھوڑی آسانی تھی۔ میرا آدھے سے زیادہ سامان جو تھا وہ اسٹور روم میں آ گیا تھا، سسٹر کی کراکری، میری کراکری، اور باقی تمام سامان جو مجھے دوبارہ سے پیک کرنا پڑا، کیونکہ میری فیملی میں جو مرد ہیں وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کرتے، انتہائی نازک مزاج ہے ان کے، تو یہ سارا پیکنگ اور ان پیکنگ کا کام جو ہے میں نے اور چھوٹی سسٹر نے مل کر کیا، اور مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا اس گھر کو چھوڑ کر جاتے
ہوئے کیونکہ ایک تو مجھے اس کا مطلب نقشہ لے آؤٹ پسند نہیں تھا، بہرحال یہ سکون تھا کہ ہمارا اپنا گھر ہے، بٹ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ جس بندے کا وہ جہاں تک رزق اور سفر رکھے تو وہ وہیں تک رہتا ہے، اور اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ فرسٹ پورشن ہم نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا اور ہم لوگ خود سیکنڈ پورشن پر تھے، تو وہ فرسٹ پورشن بھی جو ہے ہمیں خالی کروانا پڑا، اور چونکہ مکان سیل کرنا تھا اور جب تک رینٹ کا پورشن ہم خالی نہیں کرواتے تھے ہم سیل نہیں کر سکتے تھے۔ تو سامان جب میں لے کر جا رہی تھی تو بالکل میں رونے والی ہوئی بھی تھی، اور اوبیسلی ابھی یہ دوبارہ سے جو ہے ویڈیو دیکھ کے مجھے پھر تھوڑا سا نا رونا آ رہا ہے۔ ساری پیکنگ میں نے خود کی تھی اور لوڈر گاڑی لا کر، اور اس میں لوڈ بھی میں نے ہی کروایا تھا سارا سامان، تو بالکل گھر میرا جو ہے خالی ہو گیا تھا۔ فرنیچر جو ہے میں نے پہلے بھیج دیا تھا، ممی پاپا کو بھیج دیا تھا، اور اس کے بعد میں اور سسٹر یہاں پر رہ گئے تھے کہ باقی کا سامان جو ہے میں لوڈ کروا کر تو آ جاؤں گی، تو مما آپ فکر مت کریں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ میں کہنے کو تو بیٹی ہوں، لیکن اپنی امی کا میں دوسرا بازو اور ایک طرح سے بیٹے کا کردار ادا کر رہی ہوں، کیونکہ تمام لڑکوں والے کام جو ہیں وہ مجھ ہی کو کرنے ہوتے ہیں۔ تو میری اماں کو مجھ پہ فخر ہے، بلکہ تمام ماؤں کو جو ہے اپنی بیٹیوں پر فخر کرنا چاہیے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ بہت نازک ہوتی ہیں اور آپ کا بازو ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں جو بیٹے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ہر فیملی کی اپنی سچویشن ہوتی ہے۔ تو آج کے ولاگ کو ہم لوگ کریں گے یہیں پر اینڈ، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ولاگ اور نئی میموریز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔